آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو کہ ہمارا آرمی کا نظام چل رہا ہے، جرنیل سسٹم چل رہا ہے، جو حالیہ آرمی چیف ہیں، سابقہ آرمی چیف تھے اور نیکسٹ جو آرمی چیف آئیں گے، وہ کیا ان نے کس طرح سے یہ پوزیشن بنائی ہوئی ہے۔ باجوہ دور میں جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی زیادہ جرنیل وغیرہ پروموشن کی تھیں۔ اب وہ بندے وہ اس وقت سینئر پوسٹ پہ چلے گئے ہیں، کوئی کور کمانڈر، کوئی کسی سیکٹر میں، کوئی کسی سیکٹر میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے آج پراپر انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ باجوہ اس طرح سے نظام چلا گیا ہے کہ حالیہ جو سینئر پوسٹ پہ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے 7 سال تک اس نظام کو جو فوج کا ہے اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ جب عاصم منیر اقتدار میں آیا تو جناب 1 سال اس کے لیے بھی مشکلات تھی، کیونکہ جو کور کمانڈر جتنے بھی تھے وہ باجوہ کے ہائر تھے اور وہ اس کو بڑا لائٹ لے رہے تھے، کیونکہ ہمارا جو آرمی چیف حالیہ ہیں اس وقت ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتے تھے، کیونکہ اس لائن کا بندہ جو انجینئرنگ فیلڈ کا کبھی بھی آرمی چیف نہیں بنا، کیونکہ اگلے 7 سال تک آرمی چیف بے شک یہ آئے پھر نیا آئے، کور کمانڈر وغیرہ تعینات رہیں گے۔ اس کا یہی حل ہوگا کہ اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب نیا آرمی چیف جو حالیہ اس کی 18 منتھ کی جو مدت ابھی باقی ہے، پہلے 5 آرمی چیف نئے آئیں گے، وہ جناب وہی ہوں گے کہ جو کہ وہ کور کمانڈر کا جو کہ باجوہ ایکسٹینشن کر کے گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ کینسل ہو جاتے ہیں، اس میں سے اگر بندے 2 کریکٹ کر لیے جاتے ہیں جو اپر سبارڈینیٹ میں آ جاتے ہیں، اور 3 جو ہے وہ سکپ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مزید جو بندے جو ایڈ کرنے ہیں وہ بندے آئیں گے جو کہ باجوہ کی وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے، وہ جو کہ اس نے ایکسٹینشن کی، اس سینیارٹی وغیرہ دی۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں میں سے اگر عمران خان نیا آرمی چیف لاتا ہے تو اس بیس پہ ایسا ممکن ہے کہ عمران خان پاکستان میں بہتری لا سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو اس وقت ابر سپارٹینیٹ پہ جو باجوہ نے اپنے سینئر پروموشنیں کی ہیں، ان میں سے بھی کافی زیادہ لوگ اس وقت اپنے ملک کا چن کے اپنی فیملی کے دباؤ کی وجہ سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے ایک مذہبی اسکالر ہیں، ان کی چند دن پہلے ہمارے آرمی چیف سے دعائیہ تقریب تھی، ختم کل یا جو بھی تھا، اس میں جو ملاقات ہوئی ہے، اسکالر نے کہا کہ یار چھوڑو عمران خان کی جان، اور پاکستان میں جیسا نارکی پھیلی ہوئی ہے، تو آرمی چیف نے کہا کہ آپ گارنٹی دے دیں عمران خان ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ڈریل کرنے کچھ نہیں کرے گا، اور جو ہم چلا رہے ہیں ہمیں ہٹا کے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مرضی یہ کرے۔ تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ 2 سال سے اگر وہ جیل میں ہے تو میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب میں بتاؤں کہ عمران خان اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہ کہ اس کو بھی گارنٹی دینی چاہیے، تو جناب عمران خان اگر 2 سال پہلے بھی اگر اس چیز پہ سٹیپ لیتا تو عمران خان اس وقت بھی اقتدار میں رہ سکتا تھا یا دوبارہ اقتدار میں آ سکتا تھا۔ لیکن وہ پاکستان کی پچھلی 74-75 سالہ تاریخ، جس میں لیاقت علی خان، جس میں قائد اعظم کو جس طرح محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا، یا اس کے بعد جو بھٹو کے ساتھ ہوا، پھر ضیاء الحق کے ساتھ جو ہوا، تاریخ کو دیکھ کے اگر ہم اسی نظام کے ساتھ چلتے رہے تو ہم اپنے ملک میں ترقی نہیں کر سکتے۔ تبھی ممکن ہے کہ جب اس ملک میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی، اس ملک میں باقاعدہ جمہوری راج ہوگا، اگر کوئی بندہ پسند نہیں ہے تو کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس ملک میں جناب جو ہمارے زرعی ایریا وہ DHA کے انڈر نہیں جائیں گے۔ بتا چکا ہوں کہ اتنی زیادہ مضبوطی کے باوجود بھی عمران خان اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ فی امان اللہ۔